اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ کا آغاز دو قسموں سے فرمایا، والضحیٰ اور واللیل۔ قسم ہے ضحیٰ کی اور قسم ہے لیل یعنی رات کی۔ ضحیٰ سے کیا مراد ہے؟ ضحیٰ کہہ سکتے ہیں جز من النہار، دن کا ایک حصہ۔ اس سے مراد کل دن نہیں ہے، یہ دن کا وہ حصہ ہے جو طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے تک کا ہے، یعنی جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہو، سورج آہستہ آہستہ آسمان کی بلندی پر چڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 12 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ اسے زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد سورج آسمان کی بلندی پر مزید چڑھے گا نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا جائے گا۔ زوال کے وقت کے بعد ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے 12:15 12:30 سے ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ الضحیٰ دن کا وہ حصہ ہے جو طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور زوال کے وقت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر زوال سے کچھ وقت پہلے تک کے حصے کو وقت ضحیٰ کہہ دیتے ہیں۔ سو ضحیٰ کل دن کو نہیں کہتے، بلکہ جز من النہار یعنی دن کا ایک خاص حصہ۔ اس کے مقابل جو قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے وہ ہے واللیل اذا سجی، قسم ہے رات کی جب وہ سجا ہو۔ سو رات کی قسم بھی ایک خاص زاویے سے ہے، واللیل اذا سجی۔ اب ضحیٰ دن کے ایک خاص وقت کی قسم ہے، پورے دن کی نہیں۔ اسی طرح واللیل اذا سجی رات کے ایک خاص حصے کی قسم ہے، پوری رات کی نہیں۔ دن کا خاص حصہ جو بیان ہوا ہے الضحیٰ، اسے ہم نے سمجھ لیا۔ رات کا خاص حصہ کیا ہے؟ رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا سجی، قسم ہے رات کی جب وہ سجا ہو۔ سجا کا کیا معنی ہے؟ اس لفظ کے 3 معنی ہیں۔ اول سکنا یعنی سکون، ٹھہراؤ، رکا ہونا، نو موومنٹ۔ جیسے عربی میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں سجا البحر یعنی سکنت امواجہ، سمندر کو سجا کہتے ہیں جب وہ بالکل ساکن ہو، پیسفل، اس کی موجیں، اس کی ویوز رکی معلوم ہو، ان میں ہلچل نہ ہو۔ سجا کا لفظ تغطیہ کے معنی بھی رکھتا ہے۔ اس کی مثال عربی میں ایسے ہے تسجیت المیت، میت کو کور کر دینا، ہر طرف سے ڈھانپ دینا۔ ایک اور معنی جو اس لفظ کا عربی ڈکشنریز میں لکھا ہوتا ہے وہ ہے ظلمت، اندھیرے، ظلمات۔ سو سجا کے 3 معنی ہیں، ایک سکون، ٹھہراؤ ہونا، رکا ہونا، دوسرا تغطیہ، چھا جانا، تیسرا ظلمت، اندھیرے۔ سکنا، تغطیہ و ظلمہ۔ اب دیکھیں جیسے رات آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، سڑکوں پر ٹریفک اور رونق کم ہوتی چلی جاتی ہے، رات گریجولی یعنی تدریجاً بڑھتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے رات میں واللیل اذا سجی یعنی غطى بظلام اللیل وسکن کل شیء، جب رات کے اندھیرے ہر طرف چھا جائیں اور کائنات میں ایک ٹھہراؤ معلوم ہو، کوئی ہلچل، کوئی رونق نہ ہو۔ رات کے اس حصے کو یہاں بیان کیا گیا۔ واللیل اذا سجی، قسم ہے رات کی جب اس کے اندھیرے ہر طرف چھا جائیں، ماحول میں سکون اور ٹھہراؤ معلوم ہو۔ Everything seems to be in peace and in sleep۔ انسان، چرند، پرند، درخت، گلیاں، سڑکیں، ہر طرف خاموشی اور ٹھہراؤ کا راج۔ سو اب ان دونوں قسموں کا موازنہ کریں۔ والضحیٰ دن کا وہ وقت ہے جب دن کا آغاز ہوتا ہے، کائنات میں، ماحول میں حرکت محسوس ہوتی ہے، ہر گھر سے آپ کو ہلچل کی آواز آئے گی، سڑکوں پر گہما گہمی ہوگی۔ دوسری طرف ہے واللیل اذا سجی، وہ وقت جب ہر طرف سکون ہو، ٹھہراؤ ہو۔ اسی طرح والضحیٰ اس وقت کی قسم ہے جب ہر طرف روشنی ہے، حرارت ہے۔ اس کے مقابل واللیل اذا سجی وہ وقت ہے جب ہر طرف ظلمات چھائے ہوں، ہر طرف اندھیرے ہو۔ وقت ضحیٰ کام کا وقت ہے، ہر کوئی کہیں نہ کہیں بزی دکھائی دے گا،
سب کی نئے دن کی کئی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اس کے مقابل واللیل اذا سجا وہ وقت ہے جب کام کو مکمل بریک لگ چکی ہو، یعنی فوڈیز بھی گھر کھا پی کے گھروں کو جا چکے ہوں، لیٹ نائٹ مالز بھی بند ہو چکے ہوں. سو آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا. انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. جیسے سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو اس دنیا میں ایفرٹ بھی کرنی ہے. الضحیٰ وہ وقت ہے جب ایفرٹ یعنی کام زور شور سے اس کا آغاز ہو چکا ہو. لیکن دن کبھی بھی انسان کو سکون اور آرام نہیں دے پاتا، وہ سکون اور آرام جو رات دیتی ہے، کیونکہ رات میں صرف آپ نہیں ٹھہرتے بلکہ پورا جہاں رکا ہوتا ہے. تبھی انسان مینٹلی اور جسمانی سکون پا سکتا ہے. دن میں آپ لیٹ بھی جائیں پورا جہان جاگا ہوا ہے، ہلچل ہر طرف موجود ہے، آپ کبھی بھی مینٹل ریلیکسیشن نہیں پا سکتے. سو انسان کی زندگی میں وقت ضحیٰ زیادہ اہم ہے کیونکہ انسان کو کئی کام کرنے ہیں، خلیفۃ الارض ہے انسان. مگر رات کی بھی اپنی اہمیت ہے. دن کام کے ساتھ ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی تھکاوٹ بھی دیتا ہے، اور اس تھکاوٹ کا علاج رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، یعنی رات انسانوں کو پوری طرح ڈھانپ لیتی ہے، اور النوم یعنی گہری نیند سباتن کٹ آف ہے. ہر طرح کے کام سے، ذمہ داریوں سے، پریشانیوں سے انسان بالکل کٹ آف ہو کر ریفریش ہو جاتا ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اس نے بنا دیا نشر، پھیل جانے کے لیے، پھر سے وہی دوڑ بھاگ شروع. تو رات انسان کو اگلے دن کے لیے تازہ دم کر دیتی ہے. It is to prepare for the next day. سورت کا نام ہے الضحیٰ، یعنی وہ وقت جو اصل مقصد ہے زندگی کا. اور رات کیا ہے؟ درمیان کا ایک وقفہ، ٹھہراؤ، سکون. It's a purposeful pause. So وقت ضحیٰ اور لیل اذا سجا دونوں وقت اپنی اپنی اہمیت رکھتے ہیں. دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. Both are blessing in their own ways. یہ ہے وہ قانون فطری جس کی یہاں قسم بیان ہوئی. ایک وہ وقت جب حرکت ہو، ہلچل ہو، اور اس کے مقابل وہ وقت جب زندگی رک جائے، ہر طرف ایک سکون اور ٹھہراؤ ہے. اس کے بعد ہے جواب القسم. ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو الوداع کہا اور نہ ہی چھوڑا. یہ آیت اسٹریٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اس صورت کے نزول میں واقعہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا. یہ بالکل شروع زمانے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت بہت شاق گزرا. کوئی وحی، کوئی پیغام وصول نہیں ہو رہا. یہ وہم خود بخود انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، اللہ ترکنی، کیا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا؟ پھر روایات میں یہ تفصیلات بھی ملتی ہیں کہ مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فترۃ الوحی یعنی وحی کے رک جانے کے بارے میں تنزیہ جملے کہے، باتیں شروع کر دی. ان کی تفصیل آپ کو تفاسیر کی کتابوں میں بآسانی مل جائے گی. مختلف روایات ہیں. جب یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی ہر طرف کہ وحی کا سلسلہ روک دیا گیا، مشرکین ایسی باتیں کرنے لگے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ترک تو نہیں کر دیا. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑا، آپ کو کبھی بھی ترک نہیں فرمایا. پھر فترۃ الوحی ہوا کیوں، یعنی اس میں حکمت کیا تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی عمل بے حکمت بغیر مقصد نہیں ہوتا. دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، وہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری گزرا. ایک خوف کی کیفیت تھی، شدید گھبراہٹ اور کپ کپی کے عالم میں گھر تشریف لائے اور فرمایا ضملونی ضملونی، یعنی مجھے کور کر دو، مجھ پر لحاف ڈال دو. یہ پہلی وحی اور جبریل علیہ السلام سے پہلی ملاقات تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس فرما دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حیت یعنی اصل شکل انجیلک لک میں بھی دیکھا. اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. خوف سے مانوسیت کا یہ سفر
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے اتنے عادی ہو گئے، وہ جبریل علیہ السلام کا انتظار فرمایا کرتے تھے. He used to miss him. کیونکہ ہر بار وہی اسی فرشتے کے ذریعے آنی تھی. یہ مانوسیت، یہ فیملیرٹی بہت ضروری تھی. اسی طرح نزول قرآن بھی تقریباً 23 سال میں نازل ہوا. اگر قرآن کے کل صفحات کو 23 سال پر تقسیم کیا جائے تو ایوریج 1 پیج پر منتھ بنتا ہے، یعنی ہر مہینے تقریباً 1 صفحہ. شروع کے دور میں ہی فترۃ الوحی یعنی وحی کے سلسلے کو ذرا سا پاز دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت دی کہ یہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر اپنے وقت پر نازل ہوگا، مگر کبھی یہ مت سوچنا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، شاید اب وہ دوبارہ کبھی وحی نازل ہی نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت دی کہ یہ قرآن اپنے وقت کے مطابق نازل ہوتا رہے گا. یہ ڈاؤٹ دل سے بالکل نکال دیا جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ کبھی وحی کا سلسلہ ہی روک دے. اور اسی واقعے سے مشرکین مکہ کے منہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے کہ یہ سلسلہ وحی کبھی ترک بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ڈاؤٹ کو کینسل کرتے ہوئے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. ودعک لفظ تودیع سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو الوداع کہنا، کسی کو محبت سے گڈ بائے کرنا، یعنی ٹو اینڈ آن گڈ ٹرمز. اسے تودیع یعنی وداع کہیں گے. جیسے کوئی گیسٹ آپ کے گھر آئے، اچھا وقت گزرا، اب آپ انہیں گیٹ پر الوداع کہنے آئے، شکریہ آنے کا، بہت اچھا لگا آپ کے آنے سے، اللہ حافظ. یہ وداع ہے، تودیع. اس کے مقابل ہے قلا. قلا بھی چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، ترک کر دینے کو، مگر اس میں نفرت سے کسی کو چھوڑ دینے کا معنی ہے. نفرت اور بغض سے تعلق ختم کر لینا، مرنا جینا ختم، تم اپنے راستے ہم اپنے راستے، یعنی آئندہ کبھی نہیں ملیں گے. سو وداع ترک مع المحبہ، محبت سے کسی کو چھوڑ دینا، الوداع کر دینا. اور قلا ترک مع البغض، نفرت سے کسی کو چھوڑ دینا. ما ودعک ربک وما قلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے نہ ہی محبت سے آپ کو الوداع کیا اور نہ ہی نفرت سے چھوڑے. کسی بھی طور پر فترۃ الوحی کا معنی ترک نہیں ہے، لا فی محبہ ولا فی بغض، نہ ہی محبت سے نہ ہی بغض سے. اب اسرار البلاغہ میں اس آیت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ترک کر دینے کے 2 لفظ ہیں، ودع اور دوسرا قلا. ودع کا معنی خوشی خوشی ترک کر دینا، خوشی خوشی کسی کو چھوڑ الوداع کر دینا، اور قلا نفرت سے چھوڑ دینا، نفرت سے ترک کر دینا. جہاں خوشی سے الوداع کرنے کا لفظ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک، آپ کو نہیں چھوڑا. مگر جس لفظ میں بغض سے نفرت سے ترک کرنے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں قلقا نہیں فرمایا، یعنی کہ آپ کو بغض سے نہیں چھوڑا. یعنی چھوڑنے کے جس لفظ میں نفرت کا اظہار ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب نہیں فرمایا. تو اب یہ کہ قسم اور جواب القسم میں تعلق کیا بنتا ہے. تو قسم اور جواب القسم میں تعلق بہت ہی حسین ہے، جیسے رول آف نیچر ہے، قوانین کونی، یونیورسل لاز. الضحیٰ دن کا وہ حصہ جب حرکت البشر ہے، یعنی گہما گہمی ہے، کام ہو، یہ وقت زندگی کو رواں رکھنے کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد وہ وقت آتا ہے لیل اذا سجا، رات کا وقت جب سکون ہو، ٹھہراؤ ہو، اندھیرے ہو اور اس وجہ سے کام رک جائے اور آرام ملے، اگلے دن کے لیے انسان تازہ دم ہو سکے. یہ فطری قانون انسان کی زندگی کو صحیح طور پر رواں رکھنے کے لیے ضروری ہے. اسی طرح ہے بالکل اسی طرح قانون نزول وحی، وحی کا نازل ہونا، اور اس کے بعد فترۃ الوحی، اگلی وحی تک ایک پاز، اس کے بعد پھر سے نئی وحی کا نازل ہونا. جیسے رات اور دن کی ترتیب میں حکمت ہے، کام اور پھر آرام، کیونکہ انسان لگاتار کام نہیں کر سکتا. اسی طرح وحی کے نزول میں اور وحی کے پاز میں بھی حکمت ہے. کبھی بھی اس کا معنی ترک نہیں ہے، لا فی محبہ ولا فی بغض، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے تو ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ خیر والا ثابت ہوگا.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تو آخرت کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے دنیا. لیکن بہت ہی حسین ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آخرت کے مقابلے میں الاولیٰ کا لفظ استعمال فرمایا. اس سے آیت میں وسعت بڑھ جاتی ہے، ڈیپتھ بڑھ جاتی ہے. جیسے اگر ہوتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا، آخرت کا وقت آپ کے لیے دنیا کے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا. تو موازنہ جو ہے، کمپیریزن صرف دنیا اور آخرت کے درمیان ہوگا. لیکن یہاں آخرت بمقابلہ اولا ہے، الاولا، یعنی بعد میں آنے والا وقت ہمیشہ پچھلے سے زیادہ بہتر ہوگا. ہر آنے والی وحی پہلے سے زیادہ افضل اور زیادہ خیر لائے گی. یا پھر آپ کہہ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، یہ زیادہ بہتر سٹیٹ تھی. کیوں؟ کیونکہ اب وہاں جان کو خطرہ لاحق تھا. بدر کے جنگ کے مقام پر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے زیادہ خیر عطا کیا، غیب سے مدد کی. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اسلام کو پھیلنے کے لیے راہ بہتر طور پر ہموار ہوئی. حدیبیہ سے بھی زیادہ خیر فتح مکہ کا دروازہ کھلا. فتح مکہ سے بھی زیادہ خیر ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اسلام تیزی سے پھیلتے ہوئے دیکھا جزیرہ عرب میں. اس سے بھی زیادہ خیر کل دنیا تک اسلام پہنچنے کا وقت آیا. کل دنیا کی خیر ملا کر آخرت زیادہ خیر اور زیادہ افضل ہوگی. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رول، ایک قانون وضع فرما دیا. وہ کیا ہے؟ He will remain constantly in a state of ascending. دائماً انت فی حال ارتقاء، آپ ہمیشہ بلندی کی طرف جائیں گے. ہر آنے والا وقت پچھلے سے زیادہ خیر لائے گا. کل دنیا کی خیر ملا کر آخرت میں ملنے والا خیر اور زیادہ افضل ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کے لیے کبھی بھی نزول یعنی نیچے ہونا لکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. یعنی آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو ترک کر دیا؟ نیور. آپ ہمیشہ خیر کی جانب حالت ارتقاء میں ہی رہیں گے. جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ عطا فرمائے گا، جلد اس سے بھی بہتر عطا فرمائے گا، پھر اس سے بھی بہتر. یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس آیت کا معنی بہت ہی اشمل اور بہت ہی ڈیپ ہے. سو رول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو جو بھی ملے گا جلد اس سے بھی زیادہ بہتر ملے گا. سو آپ دیکھیں یہ آیت ملی، اس سے اگلی آیت میں اور زیادہ خیر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بہت جلد آپ کا رب آپ کو عطا کرتا جائے گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو. رضا سے ہے لفظ. رضا یعنی راضی ہو جانا، کسی کمی کا ہلکا سا بھی احساس نہ رہ جائے، یہ ہے رضا. دنیا میں انسان راضی ہو سکتا ہے مگر یہ رضا کبھی بھی ہمیشہ کی نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے. کوئی نہ کوئی کاش ضرور رہ جاتا ہے. جیسے مال بہت ہے، کاش اولاد بھی ہوتی، یا کاش زندگی میں صحت ہوتی. ویسے سب ٹھیک ہے، کاش اپنا گھر بھی بن جاتا. سو دنیا میں جو رضا ہے یعنی رضا جزوی ہے، ٹیمپرری، اور کسی نہ کسی کمی کے ساتھ ہے. آخرت میں نیک انسان راضی ہوگا، ایسی رضا جو دائمی ہوگی، کسی کمی کا احساس تک نہیں ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آخرت کی رضا دائمی ہوگی، ہمیشہ کی. یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں یعنی پچھلی آیت میں ایک رول دیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل ہے. الاخرہ خیر لک من الاولی، آنے والا وقت ہمیشہ آپ کے لیے پہلے سے زیادہ خیر لائے گا، زیادہ بہتر ہوگا. اس رول کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. کیا عطا کرے گا؟ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں، یعنی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے آپ کو عطا کرنے کی. اور رول ہمیشہ یہی رہے گا خیر من الاولی، جو بھی آپ کو عطا ہوگا وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ عطا کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربک، آپ کا رب. عطا کے لفظ میں یہ معنی موجود ہے کہ عطا کرنے والا اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. سو اللہ تعالیٰ جب بھی عطا کرے گا اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا.
اس کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی نوٹ کریں، یعطی کا میں جو فعل ہے اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ فعل مضارع عربی میں حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس میں تکرار فی العمل ہے، یعنی عمل کا بار بار ہونا، یعنی یعطی کا آپ کا رب آپ کو بار بار عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں رول کیا ہے کہ جو بھی عطا ہوگا وہ خیر من الاولا ہوگا، یعنی پہلے سے بہتر۔ دوسری بات، عطا کرنے والا کون ہے؟ ربک، آپ کا رب، یعنی وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ تیسرا، یعطی کا میں تکرار فی العمل ہے، یعنی آپ کا رب اپنی شان کے مطابق دیتا چلا جائے گا اور ہر نیا فیز، ہر نیا گفٹ پہلے سے بہتر، ہر نئی شے پہلے سے بہتر۔ حتی فتردا، آپ راضی ہوں، یعنی دینے میں معیار اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ اب اس آیت میں جو لا سوفا میں لام ہے اسے کہتے ہیں لام التوکید، یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے۔ سوفا کا معنی ہوتا ہے جلد، عربی میں ایک اور لفظ ہوتا ہے جلد کے لیے، جلدی کے اظہار کے لیے، وہ ہوتا ہے سا، جیسے قرآن میں سنقرئک فلا تنسا۔ فا اور سا دونوں میں جلد کا معنی ہے، لیکن سا میں سوفا کی نسبت زیادہ جلد ہے، صوفہ میں حروف زیادہ ہیں، یعنی یہ جلد کے معنی میں ہے، اور سا میں ایک ہی حرف ہے، یعنی کہ بہت ہی جلد۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صوفہ کا لفظ استعمال فرمایا، ولا صوفہ، کیونکہ آپ کا رب آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا، پھر اس میں ٹائم تو لگے گا ذرا۔ اور عطا کا معیار کیا ہوگا؟ فتردا، آپ راضی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کم میں راضی نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد کی آیت میں ذکر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماضی میں بھی کبھی نہیں چھوڑا۔ عجیب ہے یہ صورت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہلکا سا بھی گمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ایک صورت نازل فرمائی جس میں سب سے پہلے ذکر ہے حال کی تسلی، پریزنٹ کے بارے میں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ ہی الوداع کیا اور نہ ہی من البغض ترک کیا۔ اس کے ساتھ ہی مستقبل کی یقین دہانی ہے کہ مستقبل میں ہمیشہ اس نے آپ کے لیے خیر لکھ دیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کے لیے یقیناً ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ خیر لے کر آئے گا، یہاں تک کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا کرتا ہی چلا جائے گا کہ آپ راضی رہے۔ یہ فیوچر کا وعدہ ہو گیا کہ نہ ہی پریزنٹ میں اس نے آپ کو ترک کیا، حال میں، نہ ہی مستقبل میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کے لیے تو دائماً خیر ہی خیر۔ اس کے بعد کی آیات میں اظہار ہے کہ آپ کے رب نے ماضی میں بھی کبھی آپ کو ترک نہیں فرمایا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ یتیم تھے اس نے پناہ دی۔ اب علم جب اکٹھا آتا ہے، آ اور لم دو حرف ہیں، آ اور لم، تو علم جب اکٹھا آتا ہے اس کا جواب ہمیشہ بلا ہوتا ہے۔ بلا مطلب کیوں نہیں، وائی ناٹ، یس۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ایسا نہیں تھا کہ آپ یتیم تھے اس نے پناہ دی؟ جواب کیا ہوگا؟ بلا، وائی ناٹ، ایسا ہی تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو حقیقت کا متلاشی پایا تو اس نے ہدایت دے دی۔ بلا، وائی ناٹ، ایسا ہی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو زیر کفالت پایا تو غنی کر دیا۔ بلا، یعنی ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، کبھی بھی آپ کے رب نے آپ کو ترک کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، یتیم کسے کہتے ہیں؟ بائی لینگویج یتیم کہتے ہیں فقد النصیر وہوا صغیر، کوئی ایسا جس کا کوئی مددگار یا پروٹیکٹ کرنے والا نہ ہو اور وہ خود چھوٹا ہو، یعنی نہ ہی وہ اپنی حفاظت اور اپنی مدد آپ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور ہے اس کی مدد کرنے کے لیے موجود۔ اسی لیے شرعی اصطلاح میں ایسا بچہ جو بھی بالغ نہ ہو اور اس کا باپ وفات پا چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔
ماں کی موجودگی پیار، محبت اور خیال بڑھا دیتی ہے، لیکن باپ کی موجودگی خاندان میں، معاشرے میں چھوٹے بچے کے لیے احترام اور حفاظت کا باعث ہے۔ یعنی باپ کی موجودگی میں جو پروٹیکشن اور عزت و احترام کا احساس ہوتا ہے وہ اس کے جانے کے بعد نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن میں یتیم کے لیے مختلف طرح کی تنبیہات ہیں، جیسے سورہ فجر میں کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم سب لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یعنی تم ایز اے سوسائٹی اتنے برے ہو چکے ہو کہ اب تم اپنے عزت اور اکرام کی پرواہ کرتے ہو، معاشرے کے کمزور طبقے یتیم کو اکرام نہیں دیتے۔ سو معاون میں ہے فذالک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکا دینا۔ یہاں اس صورت میں یتیم کا ذکر حفاظت کے حوالے سے ہے، پروٹیکشن کے لیے۔ علم یجد کا یتیمن، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوا، سو اس نے پناہ دی، پروٹیکشن دی۔ آوا کا معنی ہے پناہ دینا، جیسے اصحاب کہف نے ایک دوسرے سے کہا تھا فأووا الی الکہف، یعنی غار میں پناہ لے لو۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یو لیک پروٹیکشن ایز این آرفن، ایز اے یتیم ہی پروٹیکٹڈ یو۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں کیسے کیسے حفاظت فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم تدبیر اور حکمت کے مطابق ہے۔ جیسے سیرت کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے۔ شام سے پہلے بصرہ کے مقام پر ایک عیسائی راہب بحیرہ نے پہچان لیا کہ اس بچے میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آخری نبی کے بارے میں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ سو اس نے ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو یہیں سے واپس لے جائیں، آگے یہودی آبادی، اگر انہوں نے اسے پہچان لیا تو ختم کر دیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدابیر کے مطابق پناہ دی۔ اس کے بعد ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو ضَالًّا پایا، یعنی گمراہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جو آپ کے لیے بالکل ان نون ہے اور وہاں کوئی روڈ یا ڈائریکشنز بھی نہیں ہے، آپ نہیں جانتے مجھے دائیں مڑنا ہے یا بائیں، which way to go، آپ کی راہ یعنی راستہ گم ہے، تو آپ گمراہ ہیں۔ اس گمراہی میں آپ کا کوئی قصور ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یعنی اسی طرح ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری ہدایت دی ہے اور ہدایت بالرسالت بھی دی ہے۔ فطری ہدایت یعنی صحیح اور غلط میں فرق۔ اس فطری ہدایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین استعمال فرمایا، رسالت کے منصب سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں فرمایا، پھر کسی بھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کسی بھی رسول نے رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کبھی شرک نہیں کیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ صادق اور امین کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ فطری ہدایت کے تابع تھے، ان کی فطرت جسے ٹھیک سمجھتی تھی وہ کرتے تھے اور جسے غلط وہ نہیں۔ شروع کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ سو جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر انسان کی طرح فطری طور پر موجود تھی، اس پر وہ بہترین قائم تھے۔ اس کے بعد ہوتی ہے ہدایت بالرسالت، جو فطری ہدایت کو تفصیل دیتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے۔ اس سے وہ نو ڈاؤٹ وحی سے پہلے تک ناواقف تھے، کتاب اور شریعت سے ناواقف۔ اس سے پہلے اس علاقے میں کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو شریعت اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سکھائی تھی وہ مسخ ہو چکی تھی۔ سو جیسے آپ کسی نئے علاقے میں ڈائریکشنز کے بغیر گمراہ ہیں، اسی طرح ہدایت بالرسالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بھی فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب یعنی شریعت اور لاز وغیرہ۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اسی کا حوالہ دیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو ہدایت کی تلاش تھی، یعنی غار حرا میں تشریف لے جانا، مکہ سے دور مغرب کی طرف اونچے مقام پر جہاں سے پورا مکہ شہر نظر آ سکے، اور تفکر میں ہونا، سوچنا، انسان، اس کی زندگی کا مقصد، کائنات کے بارے میں، خالق سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے، یہ شہر، اس میں شرک ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، فطری طور پر یہ سب غلط ہے، تو یہ ٹھیک کیسے ہو سکے گا؟ انسانیت کی گمراہی کا حل کیا ہے؟ وہ تمام سوالات جو رسالت سے، اللہ تعالیٰ کا پیغام حاصل ہونے سے حل ہوتے ہیں۔ آپ کو معرفت کی تلاش میں پایا، فہدا، تو اس نے آپ کو
ہدایت دی، آپ کی یہ ضرورت بھی پوری فرما دی، تاکہ نہ صرف آپ کو جوابات ملیں بلکہ آپ کے ذریعے کل ناس کو ہدایت ملے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو زیر کفالت پایا تو غنی کر دیا۔ غنا لفظ کے مقابل ہوتا ہے فقر، غنا کا اپوزٹ ہوتا ہے فقر۔ غنا مطلب غیر محتاج، فقر یعنی فقیر جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہ ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عائل کا لفظ استعمال فرمایا۔ عائل فقیر ایک ہی معنی میں ہے، یعنی کہ جس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو، لیکن عائل وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنا تو کچھ نہ ہو لیکن وہ کسی کے زیر کفالت ہو، کوئی اس کی ضروریات پوری کر رہا ہو۔ یہی لفظ اہل و عیال کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ عیال یعنی آپ کی اولاد جو آپ کے زیر کفالت ہے، آپ کے محتاج ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، آپ پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ سو عائل جس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو، اپنی ضروریات پہ وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کر رہا ہو۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کو ڈیپینڈنٹ پایا، یعنی پہلے والدہ، پھر دادا، پھر چچا کے زیر کفالت۔ فَأَغْنَىٰ، اس نے غنی کر دیا، انڈیپینڈنٹ۔ تو آپ دیکھیں کون کون سی کمی تھی جس کا یہاں تذکرہ ہے۔ پہلی، الم یجد کا یتیمن، آپ کو یتیم پایا۔ ایسی عمر نہ خود اپنی حفاظت فرما سکتے تھے، نہ ہی باپ تھا جو آپ کو پروٹیکٹ کرتا، یعنی انسان کی ضرورت حاجت الی الملجا، پناہ کی ضرورت، سیفٹی، سیکیورٹی، پروٹیکشن کی ضرورت۔ اس کے بعد دوسری کمی جس کا ذکر ہوا ہے وہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ میں خواہش معرفت تھی، حقیقت کو جاننے کی خواہش، یعنی حاجت الی المعرفت حقیقی، رب کو مزید جاننے کی خواہش، انسان کی زندگی کا مقصد جاننے کی خواہش، اس کائنات کے اسرار اور اس کو بنانے کی حکمت جاننے کی خواہش۔ تیسری کمی جس کا ذکر ہے وہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کو زیر کفالت پایا رزق کے لیے۔ تو تیسری ضرورت جس کا یہاں ذکر ہے وہ ہے رزق۔ تو آپ زیر کفالت تھے، کم عمر ہونے کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ تھے۔ تو تین ضروریات کا یہاں تذکرہ ہے۔ پہلی، ملجا، پروٹیکشن کی ضرورت، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ دوسری، معرفت، چھپے ہوئے حقائق تک پہنچنے کی ضرورت، یہ بھی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ تیسری، رزق کی۔ اس کے بعد ہر آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے حل کیسے فرمایا۔ پہلی ضرورت کیا تھی؟ الم یجد کا یتیمن، یعنی حاجت الی الملجا، پروٹیکشن اور سیکیورٹی کی ضرورت۔ فآوا، سو اس نے پناہ پرووائڈ کی، پروٹیکشن دی۔ ووجدک ضالا، دوسری ضرورت معرفت حقیقی، اسے کیسے پورا فرمایا؟ فہدا، اس نے ہدایت دی۔ تیسری ضرورت ووجدک عائلا، رزق کی ڈیپینڈنسی، اسے کیسے دور فرمایا؟ فاغنا، اس نے غنی کر دیا۔ آپ نوٹ کریں یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فآوا کا، آپ کو پناہ دی، فکس نہیں کیا، بلکہ فرمایا فآوا، اس نے پناہ دی۔ یعنی صرف آپ کو پناہ نہیں ملی بلکہ ہر انسان کو پناہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کا باپ ہو اسے باپ کے ذریعے، جس کا باپ نہ ہو اسے کسی اور وسیلے سے پناہ، پروٹیکشن، حفاظت ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہدایت کی ضرورت تھی۔ اب یہ ضرورت بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ ہر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ غیب کی وہ باتیں جن کا انسان کسی طور خود سے علم نہیں کر سکتا، ہر انسان کو ان سوالات کا جواب چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فہدا کا، یعنی یہ نہیں فرمایا فہدا کا، آپ کو ہدایت دی، بلکہ اوپن اینڈڈ رکھا ہے۔ فہدا یعنی اس نے ہدایت دی، آپ کو بھی دی، باقی انسانوں کو بھی دی۔ تیسری ضرورت جو مینشن ہوئی ہے وہ بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، وہ بھی ہر انسان کی ہے، ضرورت رزق، تمام انسانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاغنا، اس نے غنی کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا فاغنا کا، صرف آپ کو غنی کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو لائف میں کبھی نہ کبھی انڈیپینڈنٹ کر دیتا۔ سو انسانوں کی تین ضروریات، ملجا، معرفت اور رزق، پروٹیکشن، گائیڈنس اور پروویژنس، ان کا یہاں ذکر ہے۔ اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیا اور ہمیں بھی۔ اسی حساب سے آگے آنے والی آیات میں
جو احکامات ہیں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے. سو آپ کنیکشن دیکھیں ان آیات کا. سب سے پہلے کس کا ذکر تھا؟ الم یجد کا یتیمن، آپ کو یتیم پایا جسے پناہ کی ضرورت تھی، پروٹیکشن کی. فآوا، سو اس نے پناہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ہمیں بھی دی. فامل یتیما، اس کا نتیجہ یہ ہے تو جہاں تک کسی یتیم کا تعلق ہے جو اپنی حفاظت نہ کر سکتا ہو، جو خود کا بچاؤ نہ کر سکتا ہو، تم اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ. فلا تقہر، اس پر قہر نہ برساؤ. قہر کا معنی ہوتا ہے غلبہ اور علو، یعنی بلندی کی بنا پر کسی کو قابو کر لینا، ہلنے بھی نہ دینا. اب نیچے کون ہے؟ یتیم، جس کے پاس پناہ گاہ نہیں، پروٹیکشن نہیں، نہ ہی وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی مددگار ہے جو اسے بچا سکے. سو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمُ، جہاں تک یتیم کا تعلق ہے کسی ان پروٹیکٹڈ کا، فَلَا تَقْهَرْ، اس پر قہر نہ برساؤ. دوسری فیور ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو ہدایت کی تلاش تھی. اس ضرورت کو کیسے پورا فرمایا؟ فَهَدَى، اس نے ہدایت دی. سو اب لازم کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ ہم پر بھی لازم ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ، جہاں تک کسی سوال کرنے والے کا تعلق ہے، اس فلا تنہر. سائل کسے کہتے ہیں؟ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو. اب سوال کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. سب سے اونچا درجہ ہے معرفت کا سوال کرنا، حقیقت کو جاننے کے لیے سوال کرنا، اور کنائے کے طور پر یہ لفظ مانگنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سو مانگنا اس لفظ کا مجازی معنی ہے، ریئل نہیں. ریئل یعنی حقیقی معنی ہے سوال کرنا، کچھ جاننے کی کوشش کرنا، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ، جہاں تک سوال کرنے والے کا تعلق ہے، جو کوئی سوال کرے معرفت کے لیے یا دنیاوی ضرورت کے لیے، ہر طرح کا سوال اس میں شامل ہے. جواباً رویہ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ فلا تنہر، اس کو جھڑکو نہیں، اسے ڈانٹو نہیں. نہر لفظ میں مڑ جانے کا معنی ہوتا ہے، جیسے اسی سے بنتا ہے نہر انہار. نہر انہار، جنات تجری من تحتها الانہار. یہ نہر کبھی بھی سیدھی نہیں بہتی بلکہ پانی کے حساب سے مڑ جاتی ہے. سو نہر یعنی مڑ جانا. وَأَمَّا السَّائِلَ، اگر کوئی سوال کرے، کچھ جاننا چاہے، کچھ حاصل کرنا چاہے، ضرورت کی کوئی شے مانگے، فلا تنہر، اسے پلٹاؤ نہیں، اسے موڑو نہیں، اس کے سوال کا جواب دو، اس کی یہ حاجت، یہ ضرورت پوری کرو. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں. تیسری ضرورت کیا تھی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کو عائل پایا، زیر کفالت، ڈیپینڈنٹ. فَأَغْنَا، اس نے آپ کو غنی فرما دیا. سو غنا یعنی انڈیپینڈنٹ، غیر محتاج. اس کے مقابل حکم کیا دیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور جہاں تک آپ کے رب کی دی ہوئی نعمت کا تعلق ہے، فَحَدِّثْ، اسے مینشن کرتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کو ڈفرینٹ طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ جیسے نعمت بالرسالت، یعنی تبلیغ کرتے رہو، اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہو. ایک عام آدمی کے لیے دیکھیں ایک تو وہ نعمت ہے جو انڈائریکٹلی ہر انسان پر اثر کرتی ہے، جیسے ہوا، بارش، روشنی، بادل وغیرہ. ایک اس طرح کی نعمت ہے جو ہر انسان کو اسپیشلی ملی ہے، یعنی ہاتھ، آنکھیں، زبان، صحت، اولاد. ان نعمتوں کا پرسنل لیول پر ادراک انسان کی اپنی پرسنالٹی میں جھکاؤ کا رویہ پیدا کرتا ہے. اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا، ان کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا. وہ نعمتیں خاص کر بالخصوص جو صرف اور صرف ہمیں ملی ہیں، کیونکہ یہ آیت غنا کے اپوزٹ آئی ہے، غنا کے مقابل. یعنی غنا کیا ہوتا ہے؟ انڈیپینڈنس کا احساس، یہ احساس کہ میں غیر محتاج ہوں. یہ احساس انسان کو نافرمانی کی طرف لے کر جا سکتا ہے. جیسے سورہ علق میں ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان جب خود کو انڈیپینڈنٹ پاتا ہے تو اس میں نافرمانی جھلکنے لگتی ہے. اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا ادراک رکھنا، ان کو بیان کرنا انسان میں جھکاؤ کا رویہ پیدا کرتا ہے. انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں غیر محتاج ہوں، اس میں میرے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا کمال ہے، میرا کچھ زور نہیں کہ میں صحت، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں خود حاصل کر سکتا. سو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کیا، غیر محتاج، انڈیپینڈنٹ، ہمیں چاہیے کہ اما بنعمت ربک، اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا ادراک رکھیں، انہیں اپنے ذہن میں، اپنی زبان پر روا رکھیں، تاکہ ہم خود کو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہی پائیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔